بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے سپانسرز کا ذکر کرتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میکس فیئر کریم نے ہمیں سپانسر کیا ہے، ہیلز کی جانب سے سپانسر کیا گیا ہے، زمزم مال، گولڈن سینڈ اپارٹمنٹ، ممتاز محل بیوٹی سیلون اینڈ کاسمیٹکس کی جانب سے بھی سپانسر کیا گیا ہے، اور نثار چرسی تکہ نے بھی ہماری اس خوبصورت نشریات کو آگے بڑھانے کے لیے سپانسر کیا ہے۔ ارین پینٹ سے بھی سپانسر کیا، اور اگر ہم بات کریں آن لائن کلوتھنگ کی تو بلو سٹون جو ہے وہ آن لائن کلوتھنگ ہے، ہمارا خوبصورت یہ برانڈ ہے، اور یہ ہمارے سپانسرز بھی ہیں کہ گھر بیٹھ کر آپ بلو سٹون کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ وہ واؤچر جو ہے گفٹ ہمارے آفس سے لے سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو 40% ڈسکاؤنٹ وہاں مل رہا ہے، سیریل نمبر انٹر کریں گے تو آپ کو فرسٹ ٹائم یہ واؤچر جو ہے نا وہ آپ کا استعمال ہو سکے گا، آپ گھر بیٹھ کر بہترین شاپنگ کر سکتے ہیں بلو سٹون کے ذریعے، اور یہ واؤچر آپ کو لاہور کی اس آفس سے مل سکتا ہے، یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اور گھر بیٹھ کر آپ کووڈ-19 کے جو زمانہ جا رہا ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے خوبصورت رمضان کو مزیدار کر سکتے ہیں اپنے اپنوں کے ساتھ، اور شاپنگ کرنا نہ بھولیے گا بلو سٹون کے ساتھ۔ اور آج ہمارے اس پروگرام کا آج موضوع ہے ہمسائوں کے حقوق کیا ہیں اور ساتھ دعا کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے اس نشریات کے اندر مختلف لوگ آتے ہیں، ڈاکٹرز بھی آیا کرتے ہیں، سیاستدان بھی، شناخت حضرات، علماء اکرام۔ مقصد یہاں یہ ہوتا ہے کہ ان فاؤنڈیشنز کا ہم ذکر کریں جو صحیح طور پر کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پر اگر مارکیٹنگ کی بات کریں تو وہ مالز، وہ سوسائٹیز جو صحیح طور پر کام کر رہی ہیں، جن کا نام ہی ان کا اعتماد ہے، لوگ ان پر یقین کرتے ہیں کہ لاہور ہے، لاہور کے اندر بہت ساری سوسائٹیز بھی ہیں، بہت سارے مالز بھی بنتے ہیں، آغاز تو کر لیتے ہیں کسی پروجیکٹ ہے لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن جب ہم زمزم مال کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ایل وی اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا نام ہے، یہ نام ہی اعتماد ہے۔ انہوں نے نہ صرف زمزم مال بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مال جو ہیں وہ بنا کر ڈیلیور کیے ہیں۔ ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے، جب بھی زمزم مال کی بات آتی ہے، خاص طور پر ایل وی اسٹیٹس کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایل وی اسٹیٹ جو ایک نام ہے معیار کا، اور ہم نے یہ آج کوشش کی کہ آج آپ کو ملوائیں بھی ان کے آنر سے، اور پوچھیں یہ کب سے شروع کیا سلسلہ، انہوں نے کس طرح خیال آیا، اور یہ ایک تو زرعی زمینیں کاٹ کر سوسائٹی جو بنائی جا رہی ہیں وہ غلط بات ہے، لیکن زمزم مال نے جس طرح آغاز کیا کہ اپارٹمنٹس دینے شروع کیے، مالز بنائے، شاپ شروع کی ہیں، یہ خوش آئند بات ہے، ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ زاہد الوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ آنر زمزم مال کے سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے ہیں۔ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ بھی آنر زمزم مال کے ساتھ۔ آصف بٹ صاحب ہیں، مینیجر ہیں زمزم مال کے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور بات کریں طب کی، ہمارا سیگمنٹ ہے صحت سب کے لیے، اس میں طب آپ کے ڈاکٹرز آتے ہیں، طب سے تعلق رکھنے والے بھی آتے ہیں۔ جدید ریسرچ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ ہربس کی طرف واپس آ رہے ہیں، لوگ واپس ہربس کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ یہ پیغمبری پیشہ ہے، اور ہم جو ہے آج اسی لیے ہم نے چاہا کہ کل بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ کوئی ڈاکٹر چیف لائیں، آپ کی رہنمائی کر سکیں، اور کل حفیظی آرٹ فاؤنڈیشن کے روح رہا ہمارے ساتھ تھے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عطا الرحمان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آپ کے سر آنے کا بہت شکریہ۔ آپ تشریف لائے ہیں، کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ خاندانی طبیب بھی ہیں، دبئی اور سعودی عرب میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور کافی نام ہے ان کا دبئی میں بھی، سعودی عرب میں بھی، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ خاندانی طبیب ہیں، تو اگر آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں تو ان سے ضرور رجوع کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم آغاز کرتے ہیں زاہد الوی صاحب سے کہ زاہد بھائی زمزم مال نام بڑا مبارک رکھا آپ نے، تو یہ خیال کب سے آیا، ایک الوی اسٹیٹ کو خیال کب سے آیا کہ اس نے مالز بنانے شروع کرنے، اس سے پہلے بھی پروجیکٹس آپ لوگوں کے پاس تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا ہم الوی اسٹیٹ سے آغاز کرتے ہیں کہ الوی اسٹیٹ کب بنی، اس کا اور کتنے سال ہو گئے، اور پھر کنسٹرکشن کی طرف کیسے آپ لوگ آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں تقریباً کوئی 32-33 سال ہو گئے ہیں اسی کام کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ تقریباً کوئی 8-10 سال سے مالز کی طرف ہم آئے ہیں، مالز ہم نے بنانے شروع کیے، پہلے یہ ہمارا تقریباً کوئی 7واں مال ہے، اس سے پہلے ہم نے 6 بنائے ہیں اور ڈیلیور کیے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تیار کیا ہے، اور اس میں ملٹی سٹوری ہے اور اس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں اوپر۔ اچھا، تو یہ سر کون کون سے مال آپ نے ڈیلیور کیے ہیں؟ جی ہم نے سب سے پہلے بنایا ہے الجنت مال کے نام سے، پھر الوی گرینڈ مال کے نام سے، پھر ہیون مال یہ زرار شاہی روڈ کے اوپر، یہ تینوں مال ہیں، بالکل صحیح۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان مال بنایا ہے، وہ جی ٹی روڈ بھگوان پورہ میں ہے،
اور اس کے بعد اب یہ زمزم مال ہم شروع کر رہے ہیں، یہ ہم نے شروع کر دیا ہوا، ڈیمالش ہو رہا ہے وہ کام شروع انشاءاللہ تعالی۔ سر یعنی کہ آپ لاہور سے باہر بھی مالز بنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ نہیں، ہم صرف لاہور میں ہی بنا رہے صرف لاہور ہیں میں؟ جی لاہور میں ہی بنا رہے ہیں، اور لاہور میں جو مالز ہم نے پہلے بنائے ہیں وہ ہم نے ڈیلیور کیے ہیں، وہاں پہ لوگ ماشاءاللہ سے سر یہ آٹھواں مال ہے آپ کا؟ جی ساتواں مال، جی 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 بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا احمد بھائی کیا کہیں گے کہ زمزم مال کی انسٹالمنٹ کیا ہے، لوگ کس طرح بکنگ، اس کی کتنے بکنگ آپ لوگ دے رہے ہیں اور کتنے سال میں ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جی جو سب سے خوبصورتی ہے ان مالز کی وہ یہ ہے کہ چھوٹا غریب طبقہ بھی اس میں اپنی شاپ خرید سکتا ہے، یعنی آپ یقین کریں گے کہ ہم لوگوں نے 8 لاکھ روپے میں بھی دکان دی ہے، اور وہ 8 لاکھ آپ نے دینا ہے 2.5 سال میں۔ اچھا، ہر قسم کا کلائنٹ آ جاتا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے بازاروں میں یا گھروں میں خواتین کمیٹیاں ڈالتی ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، تو 2.5 سال بعد جب مال بنتا ہے نا جی، تو وہ ایک خوبصورتی آپ کے سامنے ہم لوگوں نے تو ڈیلیور کیا ہے نا جی۔ یہ جو 7 زائد بھائی نے تو بات کر رہی ہے ساری کہ 7 مال جو بنے ہوئے وہ موجود ہیں، موقع پہ جو بھی جائے اس کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ الحمدللہ چل رہے ہیں، وہاں پر کلائنٹ بھی آتا ہے، شاپ اس کی لوکیشن بڑی شاندار ہے، اگر ہم بات کریں اورینٹ لائن جو ہے وہ گزر رہی ہے وہاں سے، اور بڑی مین وہ ایک روڈ ہے جہاں پہ مال بنایا ہے، اس حوالے سے لوکیشن کے حوالے سے بھی ساتھ شیئر کریں۔ سب سے جو ورکنگ ہوتی ہے نا جی، یہ بڑا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے اس میں، یہ تھوڑی ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں اور جا کے جگہ خرید لی اور مال شروع ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے 2-2.5 سال ہمیں لگتے ہیں کم از کم پیپر ورک پہ، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم لوگ خیال کرتے ہیں وہ لوکیشن کا ہی، کہ روڈ ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، وہاں پر مارکیٹ بھی ہونی چاہیے، پھر اچھا پارکنگ کے مسائل کی ہم بات کریں تو سر اس میں پارکنگ کے لیے بھی آپ لوگوں نے کوئی اسپیس رکھی ہے؟ کیونکہ ہمارے اس وقت سب سے بڑا لاہور کا مسئلہ پارکنگ ہے جی۔ الحمدللہ ہمارے سارے مالز میں بیسمنٹ میں مکمل طور پر پارکنگ ہے، پورا فلور پارکنگ کا ہے، اور وہاں پہ 3 لفٹس ہیں، اس کے علاوہ لفٹس کا فلور ٹو فلور ایکسیس بہت ایزی ہے، مطلب جدید مال آپ نے جدید مال ہے بالکل۔ زاہد بھائی کی بات کاٹ کے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ آپ نے مین بولے وارڈ یا بڑے علاقے جو ہم لوگ پوش علاقے گنتے ہیں، ڈی ایچ اے وغیرہ، یہ وہاں پر تو مال بنتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں۔ یہ جس علاقے میں ہم لوگوں نے مال بنایا ہے نا، وہاں پر یہ بالکل کنسپٹ نہیں، جہاں جہاں بھی بنایا وہ پہلا مال ہمارا ہی بنا، الحمدللہ، اور الحمدللہ وہ ویسا ہی بنا ہے جیسا گلبرگ میں بنتا ہے، یہ نہیں ہے کوئی 3rd کلاس کنسٹرکشن یا کوئی ایسی چیز نہیں۔ پہلے میرے اپنے دیکھنے والوں سے کہا کہ جب الوی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسی اسٹیٹس ہے کہ یہ اپنی جو بات کرے گی وہ پوری کرتی ہے، یہ نام اعتماد کا ہے۔ آپ جب بھی اگر چاہتے ہیں، اور بلکہ آپ کوشش کریں کہ وزٹ کریں جا کے زمزم مال کو، آپ جا کر وزٹ کریں اور آنکھیں بند کر کے اپنی دکان لے لیں، وہ ایسی لوکیشن ہے کہ وہاں پہ کاروبار، کل کی مٹی آج کا سونا تو سنا ہے آپ نے، لیکن وہ آج کا بھی سونا ہے، اور کل پھر آپ کو مزید اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے دے گا۔ حکیم صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ۔ حکیم صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جعلی حکماں پہ، تو حکیم کی بات آتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، حکیموں کے پاس نہیں جانا، ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، ٹھیک ہے؟ آپ تو مثلا خاندانی طبیب ہیں اور نبات شناس بھی ہیں، آپ اچھی طرح نفس دیکھ لیتے ہیں بندے کی، تو یہ بتائیے کہ جعلی حکیم جو ان کی کس طرح جان چھوٹ سکتی ہے ہماری، اور یہ بہت بڑا کاروبار چل نکلا ہے، دیواروں پہ بھی ان کے نام، اخباروں میں ان کے نام، کیسے ہماری ان سے جان چھوٹے گی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو جعلی طبیب کی آپ نے بات کی، یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ لوگ ایلوپیتھک سے بھی بعض اوقات لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے آپشن ہیں لوگوں کے پاس، ہمارے پاس جو گورنمنٹ سے الاؤ ہے وہ 3 ٹریٹمنٹس ہیں، ایک ایلوپیتھک جس کو فرنگی طب ہم کہتے ہیں، دوسرا ہومیوپیتھک، تیسرا طب ہماری، یہ 3 ہمارے اتھینٹک ہیں، لیکن طب کے اندر نان کمپیٹنٹ لوگ بہت موجود تھے، لیکن الحمدللہ اب پاکستان میں قانون سازی ایسی ہوئی ہے، جیسے ڈریپ کا ہمارا قانون بنا، پنجاب ہیلتھ کمیشن بنا، ان کے آنے سے جو نان کمپیٹنٹ لوگ، نام نہاد لوگ تھے، ان کا کلا کما ہوا اور چلے گئے، اور اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے، آنے والے وقت میں جو اچھے لوگ، جو خاندانی لوگ اور جو مستند لوگ ہیں،
وہ آگے آئیں گے اور طب کا بول بالا ہوگا. اچھا طیبی صاحب کے سوال کو ہی میں سیکنڈ کرنا چاہوں گی جو وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم ان کا خاتمہ کیسے ہو. اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, کیا جو مستند حکیم ہوتا ہے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, کوئی مطلب وہ اوتھینٹک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی ڈگری ہوتی ہے کہ جس سے کہیں کہ ہاں یہ حکیم ہیں صحیح والے؟ جی جی بالکل. 1965 کے ایکٹ کے تحت ہمارے طبیہ کالجز ہیں پورے پاکستان میں, گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں, اور وہاں پہ میٹرک ود سائنس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے. اچھا. اور اس کورس میں تمام وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو ایک MBBS ڈاکٹر کو پڑھائی جاتی ہیں, لیکن چونکہ ہمارا عربی, فارسی اور اردو کی اس میں ہوتی ہے. اب دوسری بات جدت کی آپ نے کی, الحمدللہ پچھلے 10 سال سے BEMS کے نام سے ایک ڈگری کورس آیا ہے جو طب کا کورس ہے, اور یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں پاکستان کی مشہور یونیورسٹی, بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سائنس اینڈ سرجری, اور وہ پیٹرن بالکل ایکول ٹو ایلوپیتھک پیٹرن. ایلوپیتھک مین کہ MBBS پیٹرن, یعنی وہ لوگ اگر صرف فرق کیا ہے کہ وہ فارماکولوجی پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ طب کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہ فارماکوگنوسی پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو باٹنی کا علم ہے, جو علم جڑی بوٹیوں کا علم ہے, اس کے اوپر ہم توجہ. حکیم صاحب نے بات کی کہ کالجز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن ہم بدقسمتی سے حالات دیکھنے کے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ وہ ڈگری مل جاتی ہے جو آپ کالجز کی بات کر رہے ہیں. آپ کو بھی ان ماحول کا پتہ ہے, آپ جانتے ہیں ان کے جو وہاں خرابیاں ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ تو آسانی سے ڈگری وہاں سب سے وہ کہتے ہیں یہ آسان کام تو جی حکیم کی جا کے ڈگری لے آئیں. یہ جو ایک ذہن میں چیز پیدا ہوگی اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ چیز ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جتنی بھی اور ڈگریز ہیں, اور بالخصوص یہ جو میڈیکل کی ڈگری ہے اس کے اوپر تو یہ کمپرومائز ہونا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان کی صحت سے کھیلنا, انسان کی جان سے کھیلنا. جو نان کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اگر وہ ہربل میں ہیں, حکیموں میں ہیں, ڈاکٹرز میں ہیں, یا ہومیوپیتھک میں ہیں, یہ تو واجب القتل لوگ ہیں. صحیح. کیونکہ یہ جب لوگوں کو مار رہے ہیں تو یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پریکٹس کر سکیں معاشرے میں آگے. تو میرے بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری چونکہ طب نیشنل کونسل فار طب سے چل رہی ہے, جو ادارہ ہے گورنمنٹ کا, یہ ان کا کام ہے کہ کالجز کے اندر ابھی بھی الحمدللہ بہت تبدیلی آئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ چیزیں جو چھوٹی موٹے مسائل بنے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا لاہور میں جب بھی بات کی جاتی ہے مکان لینے کی, پلاٹ لینے کی, دکان لینے کی بات کریں تو غریب آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ کہیں فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت پریشان ہوتا ہے. تو زاہد علوی صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گا زاہد اقبال صاحب کی جو ان کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے اس فیلڈ کے اندر, ان سے بھی رہنمائی لیتا ہوں. زاہد بھائی, لاہور کے اندر خاصا فراڈ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں کسی نے کوئی دکان لینی ہے, کوئی پلاٹ لینا ہے, کوئی مکان لینا ہے, پہلے وہ کون سی چیزیں دیکھے پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے؟ ایسے ہے کہ فراڈ کرنے والے تو ہر فیلڈ میں موجود ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہیں. جو کرنے والے صحیح ہے, جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ بھی لوگ موجود ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہماری چیز ہوتی ہے, ہماری جگہ ہوتی ہے, اس کے متعلق مکمل طور کے اوپر ہم اس کو لیگلائز کرواتے ہیں, اس کو مکمل طور کے اوپر کمرشلائز کرواتے ہیں, مکمل اس کے نقشے پاس کرواتے ہیں. اس چیز کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی دوسرا کلائنٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ یار میں اس کے اندر ذرا مطمئن ہونا چاہتا ہوں, تو وہ ہمارے سے ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے. بلکہ اس کو ہمارے کے علاوہ بھی کہیں بھی لینا چاہے, یہی کہہ رہا ہوں, کہیں بھی لینا چاہے تو اس کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. یعنی کہ مکان لینے جاتا ہے, ان کی اپروولز دیکھنے چاہیے, ان کے نقشے دیکھنے چاہیے کہ کس حصے کا نقشہ پاس ہے اور کس حصے کا نہیں ہے. کیونکہ عام طور پہ سوسائٹیز میں 50 کنال کی سوسائٹی یا 10 کنال کا نقشہ پاس ہے, باقی جو نقشہ پاس نہیں ہے, تو یہ لوگ اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں. صحیح. تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہماری ہے, یہ ہماری جو مالز کے لحاظ سے ہے, ہم اس کے اندر پورا مکمل طور کے اوپر ہم نے اس کو بالکل یہاں پہ جو ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تفصیلی کلام انشاءاللہ آپ سے کرتے ہیں. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, حاضر یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں جائیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت مہمان موجود ہیں زمزم مال کے جو اونرز ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کے مال کے حوالے سے, ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے. ساتھ ہی ساتھ حکیم عطاء الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن میں ابھی کچھ مال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آصف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب, ابھی جیسے کہ میاں محمد انور صاحب نے کہا کہ یہ آپ لوگ مالز ایسی جگہ پہ بنا رہے ہیں جہاں پہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا, لیکن ہم پہلے دیکھیں تو پہلے مالز کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا. یہ بھی کچھ
سالوں سے مالز کا ٹرینڈ چلنا شروع ہوا ہے, تو جن جگہوں پہ آپ لوگ مالز بناتے ہیں وہاں پہ کتنا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کا ایک دم سے رجحان آتا ہے مالز کی طرف, یا ابھی تو ویسے بھی کچھ سالوں میں بہت زیادہ ہو بیچنا گیا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم جی. ہماری کوشش سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ہم چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ یہ سہولت نہیں تھی ان علاقوں میں ہم یہ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. صحیح. اور وجہ ہماری ہوتی ہے کہ اس علاقے میں ایک لو بجٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے حساب سے لو بجٹ میں ہی چیز بناتے ہیں. اچھا. چھوٹی یعنی کہ انویسٹمنٹ میں وہ مینج کر لیتے ہیں, کمیٹی ٹائپ یعنی کہ بنا لیتے ہیں. دوسرا ہماری پرائرٹی ہوتی ہے ہم کام جو ہے وہ لیگل کریں, سیکیور ہو. اس کے لیے بلکہ آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ اس میں کیسے چیک کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے بڑی آسانی کر دی ہوئی ہے. آپ ایل ڈی اے کا پورٹل ہے, اس میں آپ آن لائن جا کے چیک کر سکتے ہیں, اس میں سوسائٹی کا نام یا پلازا کا نام آپ اس میں انٹر کریں گے نا, آپ کو اس میں آ جائے گا سارا اس کی اپروولز ہیں کہ نہیں, یہ لیگل ہے یا نہیں ہے, لیگل ہے کہ نہیں ہے, آپ اس میں بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا کام الحمدللہ ہم ہمیشہ سے لیگل کام کرتے ہیں. ہم نے مالکانہ حقوق دینے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے یعنی کہ نا نقشہ ہمارا اپروو ہوتا ہے, ایک مکمل کلیئر کی چیز دیتے ہیں. ایک چیز اور اس کے اندر ہے کہ ہم جو مال بنا رہے ہیں نا, جی جی اس میں ہم اگر کوئی بھی چیز فروخت کرتے ہیں, جی جی اس کے جو امنیسٹی اسکیم کے تحت ہم نے عمران خان کی جو امنیسٹی ہے نا, اس کے لیے ہم نے اس کی اپروول لی ہوئی ہے اچھا زمزم مال کی. اگر ہم اس کو فروخت کرتے ہیں تو خریدار سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, اچھا, مطلب آپ نے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. تو یہ جو چیزیں, یہ فیسلٹی بہت زیادہ لوگوں کو اپرچونٹی ہے, ان کے لیے چوائس ہے ان کے لیے بہت اچھی, تاکہ اس کو پیسوں کے متعلق جو ہے نا وہ پیسے وہ لیگل ہو جائے. بالکل صحیح, لیگل ہو جائے گا. جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا اس سے بھر کے ڈیلیور کریں. اگر آپ ہمارے پہلے پریویس پروجیکٹ بھی جا کے دیکھیں گے نا, تو ہم نے ظاہر سی بات جب لانچ کرتے ہیں ایک ہمارا بلشر وغیرہ پرنٹ ہوتے ہیں, اس میں آپ چیک کریں, اب جا کے موقع پہ جا کے دیکھیں گے نا آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت چیز نظر آئے گی. ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہم نے کہا اس سے ایکسٹرا لوگوں کو ڈیلیور کریں. وہی وجہ ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, لوگوں کی دعائیں ہیں, دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں لوگوں کی دعائیں بھی ہیں, لوگوں کی اس میں کوششیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو زمزم مال سے آپ کی کیا امیدیں ہیں, کتنا مطلب یہ ایک اچھی ڈیلیور کر رہے ہیں چیز آپ لوگوں کو؟ سر دیکھیں تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ نے اب جہاں لاہور میں چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں, لینڈز بہت مہنگی ہو چکی ہیں. سب سے پہلا مقصد تو اس طرف آنا ہمارا جو وہ یہ ہے کہ ملٹی سٹوری میں آپ کو لو بجٹ میں آ جاتے ہیں. ایک تو جگہ بھی آپ کم, کیونکہ ہمارے لاہور میں کافی کنجسٹڈ ہو چکا ہے, اپارٹمنٹ جگہ ملتی ہی نہیں ہے, اسی لیے آپ ملٹی سٹوری میں چلے گئے جو کہ گورنمنٹ نے بھی کہا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری پرائس بڑی مناسب ہوتی ہے, چیز ہم نے اچھی ڈیلیور کرنی ہوتی ہے, اسی وجہ سے ہمیں رسپانس بڑا اچھا ملتا ہے. زمزم مال اب بھی ہم نے لانچ کیا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارا 50% سے زیادہ سیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حکیم صاحب آج ہمارا موضوع دعا کے آداب کیا ہیں, فضیلت کیا ہے. تو طب کا, حکیم کا دعا سے ہی بڑا تعلق ہوتا ہے. پرانے جو حکامات تھے وہ دوا دینے کے بعد مسلح پر دعا بھی کیا کرتے تھے مریضوں کے لیے. وہ یہی وجہ تھی کہ ان کے کلام میں بھی تاثیر تھی, کلام کے بعد ان کی ہاتھ میں بھی شفا تھی, پھر دوا میں بھی شفا تھی. تو آپ یہ دعا کا تعلق حکامات سے دور ہو گیا اس دور کے, تو وہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ مسیحائی پیشہ ہے, اس کو مسیحا کہتے ہیں طبیب کو, اور طبیب کو چاہیے کہ وہ مریض کو سب سے پہلے دیکھنے سے پہلے خلوص نیت کا استعمال ضرور کرے, کہ اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, نہ کہ لالچ طمع کے لیے کہ یہ مریض آ گیا ہے میں اب اس کو لوٹ دوں. ہمارے ڈاکٹر سوری ٹو سے کہ ہم لوگ معالجین کہہ لیں, میں ڈاکٹر سے مراد سپک نہیں, وہ ڈاکو ہو چکے ہیں. آج آپ دیکھ لیں چھوٹا سا مرض ہوتا ہے, ہاسپٹل میں چلے جائیں ہزاروں روپیہ لگ جاتا ہے, یہ ٹیسٹ کرواؤ, یہ کرواؤ. حالانکہ الحمدللہ طب یہ انبیاء کرام سے ہمیں یہ ان کی وراثت سے ملی بھی یہ شعبہ ہے اور بابرکت شعبہ ہے. ہم نبض دیکھتے ہیں مریض کی, اس کی حقیقت جو وہ بیان فرماتا ہے اور اس کی فزیکل اپیرنس. اچھا, نبض دیکھ کے بتانے والے بہت کم رہ گئے ہیں. یہ اصل میں گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. نبض بیسیکلی ایک ایسا علم ہے, جیسے سارے علوم آپ پڑھ سکتے ہیں, سارے علوم آپ سیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک علم ہے جو ہدایت کا علم ہے, جو آپ کو لے کے چلتا ہے. اچھا, نبض سے کون کون سے بیماریاں پتہ چلتی ہیں؟ نبض بیسیکلی زیادہ تر جو میری ڈائگنوز کے مطابق ہارٹ کے ایشوز, کولیسٹرول کے ایشوز, اعصابی تناؤ,
اور اس میں جو زیادہ اس کے جو قیمتی اور بڑی جلدی ہم لوگ ڈائگنوز کر لیتے ہیں. تیسرا اس میں ڈی ہائیڈریشن یعنی ڈائریا وغیرہ ہو پیشنٹ کو, اور فلیچولنس افارا جس کو ہم طب میں نفخ بھی کہتے ہیں, افارا بھی کہتے ہیں, اور پیٹ کا پھول جانا, یہ چیزیں ایزیلی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. لیکن بعض اوقات آپ امیجن کریں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ہم نبض دیکھ کے مریض کو وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں کہ مریض بالکل حیران رہ جاتا ہے, وہ بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی جادو ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا نا, یہ ہلکا ہوتا ہے, اللہ پاک عنایت کرتا ہے. جب آپ باوضو ہو کے بیٹھیں گے, جب آپ کی نیت میں خلوص ہوگا کہ یہ مریض جو آیا ہے یہ میرا بھائی, میری بہن یا میری والدہ ہے, جب اس نیت سے آپ اس کو دیکھیں گے, ایک درد کے ساتھ دیکھیں گے, تو اللہ پاک یقیناً شفا دیتا ہے. اچھا, بچپن میں ایک دو حکیموں کو میں نے چیک کروایا تو مجھے بڑا یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ مجھے پتا چلے یہ نبض سے کیسے پتا چلتا ہے, کیونکہ وہ نبض دیکھ کے بتاتے تھے اچھا آپ کو یہ مسئلہ, میں حیران ہو کے دیکھ رہی ہوتی تھی اچھا ان کو کیسے پتا ہے. نہیں, نبض کا علم الحمدللہ مسلمہ علم ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. جی بالکل. اچھا ایک چیز اور میں یہاں سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اب جو میڈیکل ہے مطلب جس کو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ فرنگی علم کہتے ہیں, اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج سے آپ دوائی شروع کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ 1 سال یا 2 سال کے بچے کو دوائی نہیں دے سکتے, یا یہ دوائی دے سکتے ہیں ہلکی دوائی, اس کے بعد جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ دوائی کی مقدار یا اس کی سختی بھی تھوڑی زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو کیا یہ حکیمی علم جو ہے یا طب ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے؟ جی, طب کے اندر دیکھیں ہر چیز کا عمل, جو بھی عمل ہوگا اس کا رد عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کو 2 روٹی کی بھوک ہے, اگر وہ 3 روٹی کھائے گا اوبیسلی وہ بیمار ہوگا. اسی طرح طب کے اندر بھی جو ہماری ادویات ہیں وہ بے ضرر ادویات ہیں. اچھا, بالکل ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا, مطلب وہ چھوٹی عمر کے بچے, بڑی عمر کے لوگ, چھوٹے جو شیخ بچے ہیں, ہماری جو ادویات بنتی ہیں, معجونیں بنتی ہیں, وہ شہد میں بنتی ہیں, اور شہد میں شفا ہے, اور وہ ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے, شیرخوار بچے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح باقی جو ہماری چیزیں ہیں جیسے سونف ہے, اگر میں ویسے اگر آپ کو 5-6 کیپسول سونف کے بھر کے دوں گا آپ نہیں کھائیں گے, ایک سائیکولوجیکلی آپ کو افیکٹ ہوگا کہ میں کیپسول کھا رہی ہوں, لیکن آپ سونف ویسے پڑی ہوگی تو آپ چاہے مٹھی بھر کے کھا لیں. تو یہ جو چیزیں ہیں طب کے اندر, سونف ہے, کلونجی ہے, اور یہ پودینہ ہے, یہ سب ہماری گھریلو ریسیپیز ہیں, اور جو ہماری ادویاتی چیزیں بھی ہیں وہ بھی بے ضرر چیزیں ہیں. حکیم صاحب یہاں پہ دیکھیں بی پی پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, ہر شخص ہی تقریباً اسٹریس ٹینشن سے نا بی پی پیشنٹ ہے, نوجوان ہے یا بزرگ ہے. جی اور ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جو ایلوپیتھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ کڈنی بھی خراب کر دیتی ہیں ٹیبلٹس وغیرہ. آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کون سی چیز لینے سے بی پی جو ہے نارمل رہتا ہے, اور بی پی پیشنٹ استعمال کرے, بی پی کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کو افاقہ ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلند فشار خون, بلڈ پریشر کا بڑھ جانا. طب کے اندر اس کی 3-4 وجوہات ہیں. سب سے پہلے جب تک آپ ڈائگنوز نہیں کریں گے تو آپ تجویز نہیں کر سکتے. جب تک سالم تشخیص نہیں ہوگی تجویز نہیں اچھی ہوگی. ایک تو آپ چیک کریں کہ بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہا ہے. 4-5 وجوہات میں سب سے پہلی وجہ کولیسٹرول ہے. اچھا, جب ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے, نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور پریشر بڑھ جاتا ہے, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا ہمارا سوڈیم لیول, کڈنیز کے انزائم بڑھ جاتے ہیں, کریٹن اینڈ یوریا, یعنی یہ انزائم کے بڑھ جانے سے, نمکیات کے زیادہ کھانے سے بھی بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے. تیسری وجہ کانسٹیپیشن, جن لوگوں کو دائمی قبض رہتی ہے, قبض ام الامراض ہے. جب آپ اپنی کھائی ہوئی غذا جو ان ڈائجسٹڈ فوڈ ہے وہ بر وقت ایک وقت پہ خارج نہیں ہوگا, وہ جسم کے اندر ٹاکسن پیدا کرے گا, متعفن مواد پیدا کرے گا, اور جسم کے اندر زہریلے مادہ پیدا کرے گا, اور وہ بھی آپ کے بلڈ پریشر بننے کا باعث بنے گا. اس میں آپ کی باڈی میں امونیا لیول بھی بڑھ سکتا ہے, آپ کا لیور. اچھا, 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز کنٹریکشن ہے. کنٹریکشن ہے آپ کا سروائکل ریجن, اور آپ کی باڈی کی وینز میں سکڑاؤ جو پیدا ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی. یہ اینٹی ایجنگ پراپرٹیز ہیں جو کہ قبل از وقت جن لوگوں میں بڑھاپا آ جاتا ہے ان میں یہ بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے. اور 5ویں ریزن انوائرمنٹل سٹریس ہوتا ہے, کہ جو ہم لوگ گھریلو پریشانیوں میں, معاشی پریشانیوں میں, حکومت کی دیوی پریشانیوں سے, ماحول کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے تو گھر بیٹھے ہمارے بلڈ پریشر شوٹ کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کے دنوں میں آپ لوگوں کا کاروبار, ہم نے ظاہر بات ہے لوگ SOPs پہ بھی عمل کرنا ہے, اور لوگوں کا کاروبار بھی باندھا ہے, تو وہ لوگ بلڈ پریشر کے مریض باندھے ہیں. لیکن طب کے اندر الحمدللہ ہم مزاج کے عین مطابق علاج کرتے ہیں. جس کا کولیسٹرول بڑھا ہے ہم اس کو کولیسٹرول کو کم کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں. جس کا کریٹن یوریا بڑھا ہے ہم اس کی کم کرنے کی ادویات دیتے ہیں. ڈیو ٹو کانسٹیپیشن, گیسز کا دباؤ ہے, ہم اس کی دوائی. اس وجہ سے طب مشہور ہے کہ طب مرض کو جڑ سے ختم کرتی ہے, اور اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے علامت کو ختم کیا جائے. صحیح. زاہد بھائی, آپ سوسائٹی میں بناتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایوں کے جو حقوق ہیں, ہم آج کل بھول سے گئے کہ ساتھ والے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی کا پتہ لینا, کسی کو دیکھنا,
آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے طویل زندگی کا اثر گزار رہے ہیں, تجربہ بھی, کہ پہلے ہمسایوں کا خیال بڑا ہوتا تھا, اب ہم جس طرح جدید کی طرف جا رہے ہیں, تعلیم بھی بڑھتی جا رہی ہے, شعور تربیت کم ہوتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ اصل میں اس دور کے اندر نفس نفسی کا عالم بن گیا ہوا ہے. ہمسائے جو ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں. جو آپ پوش علاقوں میں چلے جائیں, ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمسایہ کوئی ہے کہ بالکل نہیں ایسے ہی ہے. ہے, کون شخص یہاں پہ رہتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا. پہلے دور کے اندر لوگ ہمسایوں کا خیال رکھنے کے باوجود وہ ایک فیملی ہوتے تھے, پورا محلہ ایک فیملی کی طرح وہاں پہ رہتا تھا. ہمسایوں کا حق جو اسلام کے اندر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے نا. وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ نہ ہو کہ اس کا نہ ہو, اگر یہ ہمسائے کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے, یعنی اس قدر حق کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کا حق اس قدر ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہر طریقے سے اس کی مجاز پرسی کے علاوہ, اس کے کھانے پینے کے علاوہ, اس کے بچوں کے علاوہ ہر چیز کا خیال رکھیں. یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو اب بالکل بھول گئے ہیں. اب یہ چیزیں آپ کو بہت پرانی گاؤں میں ملیں گی یا بہت کتابوں میں ملیں گی یا بہت ریئر علاقوں میں ملیں گی. صحیح. ہمسایہ کا حق اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اس سوسائٹی کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی. ان چیزوں کا بہت زیادہ جو ہے نا. لے سر, آپ کا بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا آصف بھائی شکریہ, آپ کا احمد بھائی بہت شکریہ تشریف لائے. آج ہمارا موضوع تھا کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں اور آداب دعا کیا ہے. رب سے جو شخص مانگتا ہے وہ پھر زمانے سے نہیں مانگتا, کیونکہ رب جب عطا کرتا ہے پھر اسے خزانوں کا مالک کر دیتا ہے. لیکن ہم اگر آج جو تنگدستی کا شکار ہیں, پریشانی کا شکار ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے, کیونکہ ہم نے مانگنے کا ذریعہ کوئی اور بنا لیا ہے. جب رب کی طرف اپنی لو لگا لیں گے, رب سے مانگیں گے, تو یقین جانیے جب رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے آپ, تو انشاءاللہ آپ کی جو دنیا بھی آسان ہوگی, آخرت بھی آسان ہوگی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. یار زندہ صحبت باقی, اللہ حافظ کے بعد.